بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ جو رزق ہے اسے ہم اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی کئی مقامات پر سورۃ جمعہ کی اس میں ذکر ہے، نماز پڑھ چکو تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، اور کئی مقامات پر بھی یہ ہے کہ رزق اللہ کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر رزق کیا ہے؟ چلیں، یہ سامان زیست، زندگی کا جو کچھ بھی آتا ہے اس میں، زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کے لوازمات و تقاضے پورے کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ رزق میں ہے، رزق کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن نیٹشل دولت ہے، مال و دولت ہے، پیسہ ہے، جس کے پاس وہ ہے جو چاہے کرا لے، وہ تمام رزق کو، اس کا وسیع رزق ہے۔ گھر بڑا ہے، بڑی گاڑی ہے، ٹاٹ باٹ ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، یہ حضوری کرتے ہیں، سب کچھ ہے، یہ سر ہے، سب کچھ ہے اس پیسے کی وجہ سے۔ ایک طرح مذمت بھی کرتے ہیں ہم، میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے بڑے دورے معیار ہیں، منافقت ہے، تضادات ہیں بہت سارے۔ خیر، تو دنیا کی مذمت بھی بہت کرتے ہیں۔ ایک دنیا کیا ہے دنیا بھائی؟ یہی ہے نا، یہی مال و دولت ہے، یہ قرآن عرض تو نہیں ہے نا، اس میں رہنا۔ یہ تو پھر کیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے اتنا وقت گزار کے جانا ہے، تو میں اس کی مذمت کی کیا؟ وہی مال و دولت ہے۔ چلیں، فضل اللہ کا فضل، رزق اللہ کا فضل ہے۔ پہلے ڈیسائیڈ کر دیا ان آیات سے، ان مقامات سے یہی اندازہ ہوتا ہے، یہی بات ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر جتنا چاہے کر دے، اس کا فضل ہے۔ کریں کٹھا، پیسہ اکٹھا ہوتا گیا تو فضل ہوتا گیا۔ قرآن میں ویسے مال جمع کرنے کی واحدات بھی بہت ہیں۔ آپ سوچ لیں، معاملے کو ذرا دیکھیں، رزق کو اکٹھا کر رہے ہیں یعنی کہ اللہ کا فضل اکٹھا کر رہے ہیں۔ مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی واحدات ہیں بہت ساری، سخت قسم کی ہیں، عذاب کے، آگ کے دعوے وعدے ہیں، وہ ہیں۔ ادھر فضل ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ یہ سمجھیں کہ رزق بھی اللہ کا فضل ہے، یا اب یہ بھی اللہ کی نعمت ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ، یہ بھی اللہ کا فضل سمجھیں یا یہ اللہ کی نعمت ہے؟ آنکھیں ہیں، دانت ہیں، زبان ہے، پاؤں ہیں، ٹانگیں، اور بے شمار تم میری، اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تو وہ تو سب پھر فضل ہی ہے نا۔ کیا قیمت ادا کی ہوئی ہے ہم نے ان چیزوں کی؟ کچھ نہیں کی دیا، بغیر پیسے قیمت ادا کیے ہوئے یہ انعام ہوئی ہیں ہمیں، انعام کے طور پر ہمیں سب کچھ یہ ملا ہوا ہے، تو یہ تو سب کچھ ہی فضل ہو گیا۔ پھر لیکن ان کو فضل نہیں کہیں کہا، لیکن رزق کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، نکل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میں یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اصولی طور پر ہے بھی ایسے ہی، آپ بھی، کوئی بھی بندہ اس پر غور کرے گا تو وہ کہے گا کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ کوئی بھی چیز، اس کا استعمال اسے باعث فضل یا باعث غضب بناتا ہے۔ اب دیکھیں، میں ادھر ذہن چلا جاتا ہے کہ یہ میڈیا کو، شیطانی میڈیا ہے، سوشل میڈیا کو یہ بیان کر رہے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، جو ڈاکو چور ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ بدماشی چھوڑ دو، تم ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تو وہ یہ باتیں، چونکہ ہم ویسے تو کوئی کر نہیں سکتا، ایسے بھی ہمارے جیسے بندے ڈرتے ہوئے جو کر رہے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر، تو وہ کر رہے، وہ ان کو دمکانے کے لیے، کرنے کے لیے، یہ شیطانی میڈیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ایک ٹول ہے، یہ بھی بیان کر دیں، حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک ٹول ہے، آگے اس کا استعمال اس کو شیطانی یا رحمانی بناتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ ہیں، یہ بھی نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے آپ پر فضل کیا، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، اللہ نے آپ پر فضل کیا، اللہ نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے آپ کو مائنڈ دیا، ہاں جی، اور ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، چلتے ہیں آپ، دانت ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب
سب جو نعمتیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، آگے ان کا استعمال ہے، آپ نے ان کا استعمال کیا کرنا ہے۔ جیسا استعمال کریں گے ویسا نتیجہ، یہی آپ کے لیے باعث فضل بنیں گے اور یہی آپ کے لیے باعث غضب بن جائیں گے۔ یہ آپ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ پھر یہ یار رزق کو پہلے ہی فضل کیوں کہہ دیا گیا کہ یہ فضل ہے؟ میرے بھائیوں، اس میں بات یہ ہے کہ اس کے استعمال کا پہلے سے طے کر دیا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ کسی چیز کا استعمال اس کو باعث فضل یا باعث غضب بناتا ہے۔ تو رزق کا استعمال، جو کماتے ہیں آپ پیسہ کمائی کرتے ہیں، مال و دولت ہے، قرآنی نظام نے، اسلامی نظام نے اس کے استعمال کا پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ یہ کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ، تو بس یہ فضل ہے۔ بتایا نا، استعمال اس کا وہ باعث فضل اور باعث غضب ہوتا ہے۔ استعمال پہلے طے کر دیا کہ اس چیز کا آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، تو وہ آپ کے لیے باعث فضل ہو۔ بندوق ہے، فوجی کے ہاتھ میں بتا دیا گیا، ڈیسائیڈ کر دیا گیا کہ اس نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ بندوق، وہ کلاشنکوف، وہ گن، وہ توپ، وہ ٹینک، وہ باعث فضل ہے، اس کا استعمال باعث فضل ہے۔ اگر یہ بندوق، یہ کلاشنکوف ڈاکو کے پاس، تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ اس نے نقصان کرنا ہے معاشرے کا، چیز ایک ہی ہے۔ آگے استعمال اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے باعث فضل ہونے میں، باعث غضب ہونے میں۔ تو بس میں یہ نقطہ آپ کو بتانا چاہتا تھا، جو رزق کا کہا گیا ہے نا کہ اس کو ڈائریکٹ فضل کہہ دیا ہے کہ فضل تلاش کرو، ابھی تو نکلنا ہے، میں نے باہر نکل کے کما کے دکان کھول کے جو بھی میں کرتا ہوں کر کے لے کے آنا ہے، تو وہ کیا اسی طرح فضل نہیں؟ میں نے ڈیسائیڈ کر دیا، وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ پتہ ہے کیا استعمال ہے؟ ہمارے پاس نظام ربوبیت، یہ ہمارے پاس تو معاشی نظام ہے ہی نہیں، پاکستان میں، اسلامی دنیا میں کہیں بھی نہیں، معاشی نظام تو ہے ہی نہیں ہمارا۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ سرمایہ داری نظام کے تحت وہ چل رہا ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر سرمایہ داری نظام کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں یہ فضل نہیں ہے۔ یہ جمعے کے بعد نکل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ فضل نہیں رہے گا، کیونکہ یہ نظام ہے، اس کو بدلنا ہوگا، وہ نظام لانا ہوگا جس میں فضل، یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہے اور نافذ ہے اس کا، وہ ڈیسائیڈ کیا ہوا، فیصلہ کیا ہوا، قانون بنا ہوا اس نظام میں آپ ہیں اور اس نظام کا نفاذ ہے معاشرے میں، تو پھر یہ فضل ہے۔ ایسے فضل نہیں ہے جیسے ہم نے فضل بنا دیا ہے۔ ہم رہیں اس کفریہ نظام میں، رہیں ہم اس سرمایہ داری نظام میں، اور برا بھی نہ سمجھیں اس کو، اور اسی کے اندر ہی اس کو فضل سمجھتے ہوئے سمیٹتے جائیں سارا اکٹھا، اللہ کا فضل اکٹھا کرتے چلے جائیں، تو میرے بھائیوں یہ فضل نہیں ہوگا۔ مغالطے میں نہ رہیے۔ استعمال پہلے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کتنا خرچ کریں، پوچھتے ہیں کہ جو ہم کماتے ہیں، کمائی ہے کیا ہوگی اس وقت، کمائی جتنی بھی ہوگی، جو بھی ہوگی، چھوٹا سا مکہ شہر، چھوٹا سا مدینہ شہر، چلیں جو بھی ہوگی، تو یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں سے کتنے کا لفظ، کیا نہیں کتنا خرچ کریں، تو کل الافوا، دے دو، پہلے دے دو، زائد آج ضرورت، صرف ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ ڈیسائیڈ ہے قرآن کا پہلے سے، اسلامی نظام کا پہلے سے، جسے ہم خلافت کہتے ہیں، پہلے سے اس کمائی کا ڈیسائیڈ ہے پہلے سے، کیا کرنا ہے، زائد آج ضرورت دے دینی ہے۔ یہ ہوگا تو جو کچھ بھی آپ کما کے لائے ہیں وہ فضل ہے۔ کیوں میرے بھائی، فضل بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کہ آپ نے صرف اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر، اور اپنی ضرورت بس سمجھتے ہیں آپ بات کو، ضرورت کس طرح پوری ہو جاتی ہے، ضرورتیں ہم نے کس طرح پوری کرنی ہے، اور باقی آپ نے دے دینا ہے۔
وہ دینے کا نظام بن جائے، بیت المال بن جائے، حکومتی سطح پر بن جائے، تو وہی آپ کا اسلامی نظام ہے۔ تو وہ دیا ہوا پھر آپ دیکھیں اس کے فوائد دیکھیں، مالی بظاہر مشاہدے میں آنے والے، اور اللہ اس کی کتنی فضیلت بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ انسان کی بلائی، دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانا، یہ عبادت ہے، اور جو ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عبادت ہے ہی یہ ہے کہ تم نے سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے احکامات کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ امن والا ہاتھ اور تمہاری زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس طرح کے تعلقات رکھنے ہیں۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ تو یہ ہے وہ فضل جو پہلے سے ڈیسائیڈ ہے، جو آپ نے کما کر لانا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، باقی دوسروں کو دے دینا ہے۔ صحابہ کی شان بیان کر چکا پہلے کہیں، سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 8 9 دیکھ لیں کہ وہ تو دوسروں کو وہ چیز دے دیتے تھے جن کی ان کو خود اشد ضرورت ہوتی تھی۔ یہ دینا ہے میرے بھائیوں، جن کی ان کو خود اشد ضرورت ہوتی تھی۔ چلیں قرآن کا ضرورت پوری کر لیں آپ اپنی، باقی آپ نے دے دینا ہے۔ اور جو دیتے تھے ان کا بھی آگے حال یہ کہ وہ شکر گزاری کے کلمات بھی نہیں سننا چاہتے کہ بھائیو کہ ہمارا کوئی شکر ہی ادا کر دو، ہم نے تمہیں کھانا کھلایا یا تیرے ساتھ یہ بھلائی کی۔ ہم تو پٹک کر کے یہ کہتے ہیں دیکھو یار میں نے اس بندے کے ساتھ بھلائی کی اور اس نے میرا تو شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ اور اگر کوئی اس کے بارے میں زبان سے بات اس کی خصلت کے بارے میں نکل جائے، وہ فرشتہ تو نہیں ہے نا، نکل جائے تو پھر دیکھا وہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ چلو یہ بھی اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کو ایذا پہنچانے کے لیے ہم نے یہ بات کر دی۔ میں فضل کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا غلط تصور ہے، بے شک رزق اللہ کا فضل ہے، ہاتھ اللہ کا فضل ہے، آنکھیں اللہ کا فضل ہیں، یہ تمام نعمتیں اللہ کا فضل ہیں، لیکن ان کا باعث بندے کے لیے باعث فضل ہونا اور باعث غضب ہو جانا یہ اس کے استعمال پر منحصر ہے۔ بس قرآن نے جو فضل کہا ہے رزق کا، اس نے اس لیے کہا ہے کہ اس کے نظام کے تحت جب یہ رزق یہ فضل تلاش کیا جائے گا تو یہ پھر باعث فضل ہے، اس لیے اس نے اس کو سیدھا اس کو فضل کہہ دیا ہے کہ فضل تلاش کرو۔ یہ ہے تھوڑی سی اس کے ساتھ ملتی جلتی اور بات۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ یہ کہا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے، اس نے کہا پیدا کی ہے، لفظ ہے اخرجت، نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم بہترین امت ہو۔ یہاں تک اگر جملہ رہے تو کوئی نقصہ ہے نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا تم بہترین نبی کی امت، سبحان اللہ۔ انبیاء کرام نے دعائیں کی کہ نبی کی امت میں پیدا کر، ہے نا ایسی باتیں، نبی کا امتی ہونا کتنی فخر کی بات، کتنی بڑی بات اور بڑی فضیلت کی بات۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بات مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بات، یہ انداز اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت انداز آپ دیکھیں، تم تو بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ نہیں، آگے جو فنکشن ہے اس وجہ سے تم بہترین ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ یہ کام تمہیں امت بنا رہا ہے اور بہترین امت بنا رہا ہے میرے بھائیوں۔ یہ غور کریں، اگر یہ کام نہیں کر رہے تو کوئی پتہ نہیں، ہم امتی ہی نہ کہلائیں، پتہ نہیں کس کے امتی ہیں۔ خیر، کیونکہ آپ کے دور ہے، آپ کا دور چل رہا ہے، اس میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لہذا اس دور میں جو پیدا ہوا آپ کا امتی ہے، ایمان لے آئے امتی ہو گیا۔ تو یہ فنکشن کی وجہ سے کہ نیک باتوں کا حکم کرتے ہو، ظاہر ہے خود بھی کرتے ہو کام، وہ برے کاموں سے بچنے کا کہتے ہو، خود بھی برے کاموں سے بچتے ہو۔ اللہ کو سخت ناپسند، صف کی وہ 2 3 نمبر آیت ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ جو کام تم خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو، دوسروں کو بھلائی کی تلقین کروں میں خود نہ کروں، بہت نازیبہ بات ہے، بہت بری بات ہے، اثر بھی نہیں ہوگا اس کا۔ تو میں یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، قرآن شروع کہتا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، آگے اس کا فنکشن بتاتا ہے کہ یہ کام کرتے ہو تو تم بہترین ہو۔ تو یہی بات فضل میں ہے میرے بھائی، یہ فضل ہے
किस तरह फजल है कि उसको लाना है, सिर्फ ज़रूरत पूरी करनी। हमने ज़रूरतें बहुत बढ़ा ली हैं क्योंकि निज़ाम नहीं है। निज़ाम हो तो पता हो, डिफ़ाइन हो ज़रूरतें कि बेसिक ज़रूरतें क्या है, मैं क्या रख सकता हूँ। बाकी हुकूमत ने लेना है वो ले ले, सबका ले, और जिनके पास उतना नहीं है वो ज़रूरत पूरी नहीं, जो ज़रूरत डिफ़ाइन की हुई है उसके मुताबिक उस बंदे के पास नहीं है तो उसकी वो उससे वो ज़रूरत पूरी करे। ये है निज़ाम। अगर वो निज़ाम हो जाए तो इस तरह वो रिज़्क फ़ज़ल बनता है मेरे भाइयों। तो ये मैं बात बताना सिर्फ आपको चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। इल्तमास मैं कर देता हूँ, आखिर पर करता रहूँगा। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बेहद शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनसे सब्सक्राइब करने की इल्तमास है। और आप लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें। मैं भी काबिल सलाम, मुझे बताया करें कि ये बात आपने गलत की है, आप ये बात गलत कहते हैं। आज ही मेरी बीवी ने मुझे बताया कि तुम ऐत कहते हो, आयात होती है। आयत इस तरह करके उन्होंने कहा कि ऐत नहीं है, तुम सीधा ऐत कह देते हो, ऐत नहीं होती। चलें खैर, आयात होगी, याद तो ऐत की जमा बनती है। बहरहाल उसने कहा, मैंने कहा ठीक है, मैं कहूँगा। आप भी मुझे बताएं कि मैं ठीक कहता हूँ या गलत कहता हूँ। हो सकता है मेरे तलफ़्फ़ुज़ कोई बहुत सारे ठीक ना हों, मैं कोई ना को कारी हूँ, को वैसे मैं तिलावत करूँ कम ही करता हूँ, तर्जमा ही ज़्यादा करके बता देता हूँ आपको। पढ़ने में ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए मुझसे। ले आप खुद, ये भी मेरी ख्वाहिश होती है कि आप कुरान को खुद खोल लिया करें। मैं ये बल्कि आपको असूली तौर पर बात कर, कोई भी मुकर्रर आपके सामने तकरीर करता है, आप सुनते हैं, नेट पर बहुत कुछ चलता है, तो वो जो हवाला दे आपके पास अवेलेबल हो, कुरान तो अवेलेबल है, कोशिश करें घर में तर्जमे वाला कुरान रखें। अवेलेबल होता है तो उसको खोल कर देख लिया करें। खोलें, आप कुरान को खोलें, ये खोलना ही सवाब है। हम तो कहते हैं देखें तो आपको नेकियां मिलती जाएंगी, नहीं, तहकीक के लिए कुरान को पकड़ें, खोलें, देखें कि ये बंदा बात ठीक कर रहा है, गलत कर, ये सवाब का काम है, अजर का काम है। तहकीक में लगे रहा करें, रुक ना जाएं एक जगह पर, जामद ना हो जाए एक जगह पर। इस पर जामद हो जाए कि ये हिदायत की किताब है, ये तय है, ये अल्लाह का कलाम है, इसी में हमारी भलाई है, इस पर जम जाएं आप। बस आगे वो नहीं जम जाना जो कैद बना ली है, बस अब यही मेरे ठीक हैं, किसी और की मैंने मुखालफ की बात भी नहीं सुनी और कर दी अगर उसने, तो वो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, ये नहीं। तो बस मेरे भाइयों, मैंने ये बात लंबी होगी, आपसे बात करना थी, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया।